مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، مجھے ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک کالے انگریز پاکستانی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی کہانی ہے، بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور جیسا کہ ہر بندہ سمجھتا ہے جب وہ موبائل فون ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے یا کمپیوٹر پر بیٹھتا ہے تو بلکہ سمجھتا ہے سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ بس میں تو اگر مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی مجھے تلاش ہی نہیں کر سکے گا، نام بدلی کر لوں گا، میں وی پی این لگا لوں گا۔ تو یہ سب جو ہے یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور اس غلط فہمیوں کے چکر میں بالآخر جو ہے اس کا جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مجھے تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، یعنی جنہوں نے دیکھنا ہے، جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں ہر ملک میں، وہ تو مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ اب جو ہے یہ ہم جس کالے انگریز کی بات کر رہے ہیں پاکستانی نوجوان ہے۔ کالا انگریز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ وہ ہے تو ظاہر ہے وہ انگریز جو ہے ایشیائی باشندوں، حالانکہ کالے نہیں ہوتے، گندمی رنگ ہیں پاکستانیوں کے، لیکن انہیں کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ اور انگریزوں والا کام اس نے کیا کہ اس نے انگریزوں والا نام رکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے کام ایسا کرنے کی کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں اب اسے جو ہے وہ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جناب یہ احسان حسین صاحب کی، برمنگھم کے یہ رہائشی ہیں اور شادی شدہ ہیں، ٹیک وے کا ان کا خاندانی کام ہے، خود بھی شیف ہیں اور ایک اچھی خاصی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے اگست کے آغاز میں برطانیہ میں جو ہے وہ جب ایک چاقو کی واردات ہوئی تھی جس میں 2 بچیاں جو ہیں ان کا جان چلی گئی تھی، اگرچہ اس کا سے ایشیائی تارکین سے یا ان سے تعلق نہیں تھا، لیکن جب وہ جو انگلش ڈیفینس لیگ ہے جو انتخاب پسند تنظیم ہے UK میں، تو اس نے اس پہ گمراہ کن مہم چلائی اور اس کے نتیجے میں جو ہے تارکین کے وطن کے خلاف جو ہے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ تو اس موقع پر جناب عالی یہ احسان حسین صاحب نے بھی یہ کارنامہ انجام دیا، اور کالے انگریزوں والا کام جب ہم کہہ رہے تھے تو اس لیے کام کیا کہ انہوں نے اپنا نام رکھا جی کرس نولان۔ جی ہاں، اور ٹیلی گرام جو ایپ ہے اس ایپ میں ایک کرس نولان کے نام سے یہ گروپ اپنا اکاؤنٹ بنا کر یہ جو انگلش ڈیفینس لیگ ہے جو انتخاب پسند گروپ ہے جو ان ہنگاموں کا ذمہ دار تھا، تو ان کے ایک گروپ میں یہ کرس نولان کے نام سے حصہ بن گئے۔ اور حصہ بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اشتعال انگیز قسم کے میسیج دینا شروع کر دیے۔ اب میسیج کیا تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے جناب جی کہ اب یہ آپ نے دیکھیں کہ ہم ان سے اپنا ملک واپس لیں گے، کیونکہ کرس نولان بنا ہوا تھا انگلش ڈیفینس لیگ کا کارکن بن کے ان کے گروپ میں پوسٹنگ کر رہا تھا، تو یہ ایک ظاہر کر رہا تھا کہ ہم جو ہے ہم یعنی اس وقت کیونکہ کرس نولان بنا ہوا تھا تو ہم جو ہے برطانیہ کو تارکین وطن سے واپس لیں گے، یہ کیونکہ اپنے آپ کو اس نے ظاہر کرنا تھا کہ میں انگلش ڈیفینس لیگ کا کارکن ہوں۔ پھر اس نے اپنے علاقے والوں کے والے سے کہا کہ جی آئے ہم برمنگھم والوں سے نمٹیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک سفید فام جو انتخاب پسند تھے ان کو اکسا رہا تھا کہ برمنگھم آ جاؤ اور ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر یہ جو ایشیائی بہت آ گئے ہیں تو ان سے نمٹنا ہوگا۔ اچھا، یہ کر کیوں رہا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، نہیں، وہ کر اس لیے رہا تھا کہ وہ اس گروپ میں شامل ہو کر یہ جو انتخاب پسند ہے وہ اپنے تئیں کوشش کر رہا تھا کہ ان کو ایسے علاقوں میں برمنگھم میں بلایا جائے جہاں جو ہے وہ ایشیائی کمیونٹی کی اکثریت ہے، تاکہ جب وہاں پر آ جائیں تو ان کی پٹائی وٹائی کی جا سکے۔ تو یہ کرس نولان جو اصل میں تو احسان حسین تھا، تو یہ سارا کچھ اس کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور یہ کہہ رہے ہیں اس کے کچھ اور ساتھی بھی تھے جن سے وہ رابطے میں تھا، اور انہیں بھی وہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ بھی جو ہے وہ سفید فام ناموں سے جو ہے اکاؤنٹ بنا کر ٹیلی گرام میں اور انگلش ڈیفینس لیگ کے اس میں گروپ میں شامل ہو جائیں، اور ان لوگوں کو کسی طرح گھیر گار کر اکسا کر ان علاقوں میں بلائیں جہاں ایشیائی کمیونٹی زیادہ ہے۔ جب وہ وہاں پر آئیں گے ہنگامہ رانی کریں گے تو ظاہر پھر کیا ہوگا، پھر پٹائی ہوگی ان کی۔ تو یہ موصوف صاحب جو ہے یہ کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بس میں دنیا کا سب سے چالاک آدمی ہوں، میں نے کرس نولان نام رکھ لیا ہے تو مجھے تو کوئی میرے تک تو پہنچ نہیں سکے گا۔ تو بہرحال اب جو ہے جناب عالی وہ ان کی اس کے نتیجے میں جب انہوں نے اکسایا تو انگلش ڈیفینس لیگ کے جو انتخاب پسند کارکن تھے وہ 5 اگست کو مشرقی برمنگھم میں ایک ایسے علاقے میں بالآخر جمع ہو گئے ان کے کہنے پر کہ وہاں پر آ جاؤ، کہ وہاں پر جو ہے پہلے سے اس نے اپنے جو ایشیائی کمیونٹی کے لڑکے بھی وہاں پر پہلے سے جمع تھے، تو وہاں پر ان میں تصادم بھی ہوا اور پھر وہاں پر ہنگامہ رائی بھی ہوئی، اور پھر یہ معاملہ جو ہے کافی وہاں پر مار داڑ ہوئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے اور جلاؤ گراؤ بھی ہوا۔ تو یہ اس نے جو ہے سارے جو کچھ کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو گھیر گار کے اپنے علاقے میں بلا لیا جائے کرس نولان بن کر، اور پھر ان کی جو ہے وہ پٹائی وٹائی کر دی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ کسی حد تک یہ کامیاب ہوا۔ تو اب جو ہے جب اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو پھر موصوف جو ہے وہ پکڑے گئے۔ اب انہوں نے اپنا فون جو ہے جس فون سے وہ کی تھی چیزیں
पोस्टें की थी वो भी छुपाने की कोशिश की, ज़ाया करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन पुलिस ने बरामद कर लिया। अब इन्हें अदालत में पेश किया गया है और अदालत ने इन्हें 2 बरस कैद की सज़ा सुना दी है। जी हाँ, तो अब ये जनाब जो एक मौसूफ ने जो चालाकी की कोशिश की थी वो गले पड़ गई है और अब 2 साल। अब इनके वकील ने कहा जी ये पहली बार इससे गलती हुई है और इसका मकसद ये नहीं था, बस ये ज़हनी तौर पर क्योंकि हंगामे हो रहे थे तो इसके जहन में ऐसी चीज़ें थी कि शायद उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो इसलिए इसने ऐसी पोस्टें की ताकि वो उनके इलाके में आ जाएँ और फिर उनके साथ ये मार पिटाई साथी के साथ मिलकर कर सके। लेकिन जज ने इसको वो नहीं किया और उन्होंने कहा 2 साल सज़ा और ये 2 साल जेल में ही काटने पड़ेंगे। तो ये एक सबक है। हम इससे पहले भी आप कहते हैं कि जब आप किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस ना हो और ये जहन से निकाल दें कि आप जो है वो सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर बैठकर जो कर रहे हैं उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये सोशल मीडिया हो या कोई भी हो, इन सब की पेरेंट कंपनी होती हैं और सब चीज़ें जो है लोगों की नज़रों में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बड़े फन्ने खान हैं, आप बड़े चालाक हैं, ये आपको जो है कोई आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरा ये है कि आप ऐसा गलत काम करें क्यों। तो ये देखें इन्होंने गलत काम किया, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। नौजवान आदमी है, 25 साल का है, अब इसके कैरियर पर इसने दब्बा लगवा लिया है और फैमिली भी ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो गई है। खुद टेक वे चलाता था, टेक वे में मेन काम यही करता था, तो अब फैमिली भी, बीवी भी, बच्चों को तो सामने नहीं आया कि बच्चे हैं या इनके नहीं हैं, लेकिन यह है कि ये इससे बाकियों को सबक लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।